تقدیر کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، صرف فرشتوں میں سے جبریل کو نہیں مانتا، تو اس طرح کریں کہ 2% ایمان ضائع ہو جائے، 98% تو بچ جائے۔ 2% ضائع ہو جائے، جتنا حصہ جبریل کا ہے، چلو 2% ضائع ہو جائے، 98% ایمان تو بچ جائے۔ پر اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ایمانیات کا اصول ہے۔ ایمان رہے گا تو سارا ہی رہے گا، جائے گا تو سارا ہی رہے گا۔ چونکہ جبریل کا ذکر قرآن میں ہے، جبریل کا نام آیا ہے قرآن میں، اب جو جبریل کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے جبریل کو ماننا بھی ایمان کے بنیادی ضروریات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے، چونکہ اس کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اس مثال کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے، اس کے حصے نہیں ہو سکتے، آدھا ضائع ہو جائے آدھا بچ جائے، یہ رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو۔ اب جو چیز نازک ہو اس کی احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بس میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، احتیاط کریں، ایمان کو مذاق نہ بنا لیں، احتیاط کریں۔ ایمان نازک شے ہے، اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ بولا جو ضروریات دین کے منافی ہے، سارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ دشمن آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے میں تجھے کیسے پورا آ سکتا ہوں، تجھے تو اللہ بھی نہیں پورا آ سکتا، یہ کہتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ اب پڑھتا رہے نمازیں، کوئی فائدہ نہیں، کافر ہو چکے۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے ظلم خدا کا، دیکھیں وہ واقعہ ہو گیا، اس نے ایک یتیم بچے کو قتل کر دیا، ظلم خدا کا، یہ لفظ بولے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ ایک آدمی کو کہیں نماز پڑھا کر، اس میں بڑی برکتیں ہیں، وہ آگے سے کہ تجھے 10 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تجھے کیا حاصل ہوا ہے نماز سے، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کی توہین کی ہے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنے سے آدمی صرف گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ نماز نہیں نہ پڑھی، گناہگار ہے، کافر نہیں۔ لیکن اگر توہین کر رہا ہے نماز کی کہ کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے، یہ توہین ہے۔ جب اہانت کرے گا کافر ہو جائے گا، اہانت کرنے سے وہ کافر ہو رہا ہے۔ تو جو چیز نازک ہو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اب اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، ہم اپنے دین کی بنیادی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں، اگر توفیق ہو، اگر نہیں پڑھ سکتے یا ان سے استدلال نہیں کر سکتے تو علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھیں کہ ایمان ہے کیا، ان سے سیکھیں۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو ہم ہو گئے، ہم سیکھیں کس طرح ایمان کو بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم ضروریات دین کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں علماء، اور ہم نے تو اپنے بیٹوں کو بچوں کو علماء کے قریب نہیں آنے دینا، کہیں وہ دین ہی نہ سیکھ جائیں۔ یہ جہالت جو ہے یہ ایک عیب ہے، اور جہالت جو ہے یہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ اصول میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا وہ یہ کہ جہاں قرآن اور تاریخ آپس میں ٹکرائیں گے، اگر آپ نے وہاں قرآن کو چھوڑا تو ایمان ضائع ہو جائے گا، وہاں آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں تاریخ کی روایت عین ممکن ہے کہ آپ ابن خلدون کو پڑھ رہے ہیں تو طبری نے کچھ اور لکھا ہو، اور پھر جس دور میں کتاب لکھی گئی ہے اس دور کا اسلوب اپنا ہوتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے اس پر اپنے مسلک کے کئی لوگوں سے جھگڑا لیا ہے اور ان کو بات سمجھاتا رہا ہوں۔ لاہور کے ایک مولوی صاحب تھے، ٹی وی پہ تقریر کر رہے تھے، میری عادت نہیں کہ نام لوں، آپ سمجھ جائیں گے کس نے یہ بات کی تھی۔ اس نے کہا جی مولا علی شیر خدا شراب پی کے نماز پڑھا رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد کہ شیر خدا کی طرف وہ منسوب کر رہے شراب پینے کو۔ وہ چینل بعد میں بند ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، بڑا احتجاج کیا تھا عالم اسلام کے غیور مسلمانوں نے اس پر۔
انہوں نے کہا نماز، یہ جو آیت اتری کہ تم شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت علی نے نماز پڑھائی تھی اور ایسے ہوا تھا۔ ان دنوں میں جہاں بھی گیا لوگ سوال کرتے رہے۔ میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد نہیں، پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا شراب نہیں پی سکتے۔ اس پر لوگ بڑے اعتراضات کرتے۔ میں نے کہا ان کے وجود کو حضور نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ علی تیرا جسم میرا جسم ہے، علی تیرے جسم کا گوشت میرے جسم کا گوشت ہے۔ تو حضور کس جسم کو اپنا کہہ رہے ہیں جس میں شراب تھی؟ حضرت علی کے جسم کو حضور نے کہا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ کس جسم کو کہا ہے؟ معاذ اللہ جس میں شراب تھی۔ حضرت علی کا جسم مزکا تھا، مصفا تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالت جنابت میں بھی میں اور علی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا پاکی بیان کی ہے اس جسم کی۔ میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا، ورنہ ہر موضوع اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ شہادت امام حسین کے بعد میں ایک دن صرف موضوع ہی حضرت علی شیر خدا کا رکھوں گا اور حضرت علی شیر خدا کی شان ہی بیان کروں گا، چونکہ سلسلہ وار موضوع چل چکا تھا شہادت کے واقعات کا، اس لیے کل انشاءاللہ شہادت بیان کر کے امام عالی مقام کی، پھر بقیہ دنوں میں ایک دن جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کی عظمت و فضیلت اور اس میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمارے نزدیک حضرت علی شیر خدا کا وجود، آپ کا کردار پاکیزہ ہے، اعلیٰ ہے۔ شراب نہیں آپ نے پی۔ مجھے ایک عالم دین کہنے لگے جی فلاں محقق نے لکھا ہے، فلاں محقق نے لکھا ہے، فلاں محقق نے لکھا ہے، وہ بڑے اونچے محققین کے نام لینے لگے۔ میں نے کہا کس دور میں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صدی میں لکھا ہے۔ میں نے کہا اس صدی کا جو انداز بیان ہے وہ تو ذرا بتاؤ۔ ہر دور میں کتاب لکھنے کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ جس دور کی تم مثال دے رہے ہو اس میں محققین چھاننی لے کے روایتوں کو چھانتے نہیں تھے، انہیں جتنی روایتیں ملتی تھی وہ کتاب میں لکھ دیتے تھے۔ انہوں نے روایتوں کو چھانا نہیں، چھاننی نہیں لی، انہوں نے ساری لکھ دی ہیں، جیسے انسائکلوپیڈیا میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ روایت اور ہے، درایت اور ہے۔ روایت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو اوپر سے مل رہا استادوں سے، دیگر راویوں سے، وہ سب کچھ لے کے آپ نے لکھ دیا۔ اب درایت یہ ہے کہ ان ساری روایتوں کو چھاننی میں ڈال کے آپ نے چھاننا ہے کہ کون سی ہے جو قرآن اور حدیث کے معیار پہ پوری اترتی ہے، کون سی ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہیں۔ اب یہ درایت ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ درایت کے لیے ایک علمی مقام چاہیے۔ آج کل ہمارا المیہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، ابن خلدون نے یہ لکھا ہے، طبری نے یہ لکھا ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے کس صدی میں انہوں نے لکھا ہے اور اس صدی کا اسلوب بیان کیا ہے؟ انہوں نے تمام روایتیں لکھی ہیں، اب ان راویوں پہ تحقیق کرنا، ان میں سے کون سا جھوٹا راوی ہے، کون سا سچا راوی ہے، کون سا یزیدی راوی ہے، کون سا رافضی راوی ہے، ان راویوں میں فرق کرنا یہ محققین کا کام ہے۔ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے طبری کی روایت ہے، ابن کثیر کی روایت ہے، حضرت علی نے اس طرح کہا ہے، راویوں کو کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اس پر کبھی تحقیق ہی نہیں کی۔ ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے یزید کے جنتی ہونے کے بارے میں کہ یزید جنتی ہے، کس طرح وہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شامل ہوا تھا، حالانکہ جس حدیث سے یزید کو جنتی ثابت کر رہے ہیں اس میں ایک دو راوی ایسے ہیں جو یزیدی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ راوی سکہ ہے ہی نہیں، ان سے استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جھوٹے راوی تھے اور یزیدی تھے، انہوں نے تو یزید کو بچانے کے لیے اس بات کو پھیلایا۔ اور دیگر جو روایات ہیں قسطنطنیہ کے جہاد کے حوالے سے ان میں مغفورن کا لفظ ہے، آئندہ کے لیے بخشش نہیں، پچھلے گناہوں کی بخشش ہے۔ اور علامہ ابن خلدون نے تو لکھا ہے یزید اس لشکر میں بھی شامل نہیں تھا، اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا۔ اب یہ تحقیق کوئی کرے گا نہیں، آپریشن تو ہر ڈاکٹر نہیں نہ کر سکتا، ڈسپینسریاں تو کئی لوگوں نے کھول رکھی ہوتی ہیں، پر آپریشن ہر ڈاکٹر
نہیں کر سکتا۔ اس لیے علامہ ابن سیرین کا ایک قول ہے، علامہ ابن سیرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ان ھذا العلم دین، ان ھذا العلم دین، یہ جو علم تم حاصل کرتے ہو یہ دین ہے۔ تو پہلے یہ دیکھ لو جس شخص سے تم دین سیکھ رہے ہو کیا وہ دین سکھانے کا حقدار ہے؟ کیا وہ دین سکھانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ اور آج کے اس محفل میں جو دوسری بات ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں آپ دھوکہ کھا جائیں نا، آپ کو پتا چل جائے مجھے دھوکہ ہوا ہے، میرا تو 10 لاکھ ڈوب گیا کاروبار میں، کوئی بات نہیں، پتا چل گیا دھوکہ ہو گیا، 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، آپ محنت کریں اللہ پھر دے دے گا۔ یا جس نے دھوکہ کیا ہے اس کے خلاف آپ لڑیں، ممکن ہے آپ کو 10 لاکھ وہ ڈوبا ہوا مل جائے۔ دنیا میں دھوکہ ہو جائے تلافی ہو سکتی ہے، پر دین کے معاملے میں آپ دھوکہ کھا گئے، غلط عقیدہ لے کے قبر میں پہنچ گئے، وہاں آنکھ کھلی کہ صحیح عقیدہ تو یہ تھا اور میں تو غلط عقیدہ لے کے آیا ہوں، وہاں جا کے تلافی نہیں ہو سکتی، وہاں جا کے اب تلافی نہیں ہو سکتی، چونکہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ دین کے معاملے میں اگر آپ دھوکہ کھا گئے اور غلط عقیدہ لے کے قبر میں چلے گئے، وہاں ہاتھ ہی ملیں گے، تلافی نہیں کر سکیں گے۔ اور آج ہم دین کن سے سیکھ رہے ہیں؟ جو وضو بھی نہیں کرتے اور ناپاک جسموں کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جو وضو بھی نہیں کرتے اور ناپاک جسموں کے ساتھ ان پاک باز ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یقین جانیے میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے، ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے جو جب تک جاگتے رہتے اکثر وقت وضو میں ہی رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، درود پڑھتے رہتے، متقی پرہیزگار، لیکن جب سیدہ خاتون جنت کا ذکر کرنے بیٹھتے تو روتے اور کہتے ہماری زبان اس قابل نہیں کہ سیدہ خاتون جنت کا ذکر کر سکے۔ ایسی ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے جو سیدہ پاک کا نام لیتے ہیں تو روتے تھے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ امام الانبیاء کی بیٹی کا ذکر کریں، جنہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری جان ہے۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پھینکتے ہیں اور آ کے آلے طہار کا ذکر شروع کر دیتے۔ میں تو اپنی محافل نعت میں بھی اکثر نعت خانوں سے کہتا ہوں خدا را آپ ادب کا لحاظ رکھیں، اگر کوئی ادب کے ساتھ پڑھے تو ایسے ہوگا ادھر پڑھ رہا ہوگا ادھر حضور کا دیدار کر رہا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک تو ایمان نازک ہے، بسیط ہے، ضائع ہوتا ہے تو آدھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا نہیں ہوتا، سارا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کریں اور کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے اپنے جذبات کو عقیدے پر غالب نہ کر لیں کہ جو چیز میرا دل مانے گا میں اس کو مانوں گا، نہیں، جو چیز قرآن اور حدیث منوائے گا آپ اس کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ آج یہ بھی المیہ ہے، ہم نے اپنے جذبات کو غالب کر لیا ہے اور قرآن اور حدیث کے عقیدوں کو پیچھے رکھ دیا ہے، جذبات کو اوپر غالب کر لیا ہے، قرآن اور حدیث کے عقیدوں کو پیچھے رکھ دیا۔ جو سوال میرے کسی دوست نے یا بزرگ نے کیا ہے، انہوں نے سوال جس انداز میں لکھا ہے وہ تو جو امتحانی پرچہ ہوتا ہے نا میٹرک میں یا ایف اے میں، اس میں وہ سارے پہلو ہوتے ہیں، اسباب و واقعات بیان کریں، کن کے درمیان ہوئے، مقصد کیا تھا، حق پہ کون تھا۔ میں ان ساری چیزوں کی طرف نہیں جا رہا، میں مختصراً آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں ایک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مورخین کی تحقیقات مختلف ہیں، اس لیے آپ قرآن مجید کو لیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اس پر ایمان ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتن، تم سب امتوں سے بہترین امتوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سب امتوں سے بہترین امت ہو، اس وقت سامنے امت کون سی تھی؟
اس وقت سامنے امت کون سی تھی جن کو رب کہہ رہے تم سب امتوں سے بہتر امت؟ میں اور آپ تو اس وقت نہیں تھے، اگرچہ ہم اس آیت میں شامل ہیں، قیامت تک آنے والی امت شامل ہے، پر پہلا مصداق کون ہے؟ پہلا مصداق تو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے۔ ایک دو اب مجھے یہ بتائیں، وہ اگر آپس میں ایک دوسرے پر ناجائز تلواریں چلانے والے تھے تو کیا ان کو اللہ فرما رہا ہے تم سب سے بہترین ہو؟ ان کو اللہ کہہ رہا ہے جو ایک دوسرے پر ناجائز تلواریں چلانے والے تھے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے صحابہ پر درود قرآن سے ثابت کریں، تو آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں جس میں صحابہ پر درود قرآن سے ثابت، اور اگر قرآن سے ثابت نہ ہو، کوئی دوست میری اس بات کو غلط ثابت کر دے کہ قرآن سے ثابت نہیں کہ اللہ صحابہ پہ درود بھیجتا ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آئندہ تقریر نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ درود بھیجتا ہے، کبھی آپ کے صحابہ کا بھی ذکر اس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا یہ آیت میرے محبوب کو دے کے آ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، هو الذی یصلی علیکم۔ اب یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ وہی جو کن تم خیر امتن کا مخاطب تھے، وہی یہاں کم کا مخاطب ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اللہ وہی ہے جو اے صحابہ تم پہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا اصحاب پہ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ ہم آل رسول کے دروازے کے دریوزہ گر ہیں۔ دریوزہ گر ہوتا ہے مانگنے والا، بکاری، خیرات لینے والا۔ ہمارا گزارا، ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامانے۔ اور آل سنت سارے ہی یہ بات عقیدہ رکھتے ہیں، چشتیہ بہت زیادہ رکھتے ہیں، قادری بہت زیادہ رکھتے ہیں، سوروردی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اس ناچیز کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا عبد الرحمن جامی، نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، کون سا سنی ہے جو مولانا جامی کے نام سے واقف نہیں؟ مولانا جامی لکھتے ہیں بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ جامی کہتے ہیں میں تو آل رسول کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کسی نے پوچھا آپ حضرت علی کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی کی تو شان ہی بڑی ہے، حضرت علی کو وضو کرواتا تھا کمبر، میں اس کمبر کا غلام ہوں۔ حضرت علی کی تو شان ہی بڑی ہے، میں حضرت علی کو وضو کروانے والے کمبر کا نوکر ہوں۔ بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ ہم تو آل رسول کے غلاموں کے غلام ہیں۔ مولانا جامی نے یہ بات لکھی ہے، آل سنت و جماعت سب کا یہ عقیدہ ہے، لیکن خدا را انصاف کریں اور آل رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہے، جن سے آل رسول نے محبت کی ہے ان سے میں اور آپ بھی محبت کریں۔ کیا حضرت علی شیر خدا نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ میرے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنا مصلی حضرت علی کو دیا، اپنا مصلی حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، اور اپنی آل حضرت علی کو دی۔ میری آل علی کے گھر سے چلے گی، میرا مصلی ابو بکر کے پاس، جسے میرے مصلی کی حیا ہوگی وہ ابو بکر کا ادب کرے گا، اور جسے میری آل کی حیا ہوگی وہ علی سے پیار کرے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم آل رسول کی محبت کا یہ تقاضا سمجھتے ہیں کہ آل رسول نے جن سے محبت کی ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہجرت کی رات حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹے گا، میں صدیق اکبر کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت علی کیا جرأت و بہادری ہے، چادر لے کے حضور کے بستر پہ لیٹ گئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا اس رات آپ کو نیند آ گئی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا بڑی گہری نیند آئی تھی، میں تو مطمئن ہو کے سویا تھا۔ دروازے پہ ننگی تلواریں، آپ سو کیسے گئے؟ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا علی یہ لو امانتیں، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا امانتیں حقداروں کو دینا، تم بھی میرے پیچھے چلے آنا۔ سبحان اللہ۔ لوح پر لکھی ہوئی تحریر تو نبی نے پہلے پڑھ کے سنا دی ہے۔ علی صبح ہوگی تو اٹھے گا، امانتیں دے گا اور مجھے آ کے ملے گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں حضرت علی لیٹے حضور کے بستر پہ، فرشتے پہرا دیتے رہے ہیں حضرت علی کے سرہانے۔ فرشتے حضرت علی کے سرہانے کھڑے ہو کے پہرا دیتے رہے ہیں۔ کیا حضرت علی کو پتا تھا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کریں گے؟ یہ علم تھا حضرت علی کو یا نہیں علم تھا؟ اگر آپ کہیں کہ حضرت علی کو یہ علم نہیں تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ حضور نے رات کے وقت سفر کرنا ہے، اگر آپ کے علم نہیں تھا تو پھر آپ تو حضرت علی کے علم کے ہی قائل نہیں ہیں۔ وہ باب مدینۃ العلم ہے، ان کے علم کی کیا شان ہوگی؟ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ ان کو علم تھا تو پھر مجھے کسی مسلک کی کتاب سے ثابت کر دیں کہ حضرت علی نے منع کیا ہو یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر کے ساتھ نہ جائیں، وہ قابل اعتبار نہیں۔ حضرت علی نے منع کیا؟ نہیں۔ حضرت علی کا منع نہ کرنا، حضور کو منع نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے حضرت علی کو اعتبار تھا صدیق اکبر پر۔ اگر اعتبار نہ ہوتا تو عرض کرتے یا رسول اللہ صدیق اکبر کو اس خطرناک رات میں اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں، لیکن حضرت علی نے منع نہیں کیا۔ پتا چلا حضرت علی کو اعتماد ہے صدیق اکبر کی وفا پر، اعتماد ہے صدیق اکبر کی وفا پر، جن پر حضرت علی کو اعتماد ہے آپ کو بھی اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ حضرت علی منع کر دیتے حضور کو یا رسول اللہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جائیں، انتہائی خطرناک رات ہے، دشمن ننگی تلواریں لے کے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر اعتماد والے نہیں، یہ کسی کو بتا دیں گے، فلاں کو بتا دیں گے، اس طرح ہو جائے گا۔ پر قربان جائیں صدیق اکبر نے بھی وفا کا حق ادا کر دیا ہے اور یار غار نے بھی اعتماد کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو حضور کا وجود بڑا پیارا تھا، وہ حضور کے وجود کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو کسی تکلیف میں اذیت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے کس طرح یہ دیکھ لیا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کریں؟ انہیں اعتماد تھا کہ صدیق اکبر وفا کریں گے، انہیں اعتماد تھا صدیق اکبر خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو مشورہ دیتے، روک دیتے۔ جن پر حضرت علی کو اعتماد ہے ان پر ہمیں بھی اعتماد ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کس نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ یہ کس نے حدیث روایت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے روایت کی، فرمان حضور کا ہے، پر روایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ یا اللہ جس نے اس حدیث پہ سبحان اللہ کہا ہے اسے آج رات ہی حضرت علی کی زیارت نصیب فرما۔